جس بات کے لیے میں آج آپ کو زحمت دینا چاہ رہا تھا کہ سیدہ پوری کائنات سے بولو تو صحیح افضل ہے، اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ من اغضبہا فقد ابغضنی، کہ جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ توجہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں حضور کا فرمان ہے کہ من اذاہا فقد اذانی، جس نے سیدہ کو اذیت دی اس نے بولے تو نہیں، اور من آذانی فقد اذی اللہ، جس نے اللہ کو اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اور جو اللہ کو اذیت دے کتنا بڑا مومن ہوگا، بولو تو صحیح۔ میں کچھ باتیں بڑے آرام سے کر سکتا ہوں، آپ کی سماعتوں کے حسن پہ چھوڑا ہوں باتوں کو، وہ جو اللہ کو اذیت دے گا جی کتنا وہ بڑا وہ صاحب ایمان ہوگا۔ چلے مجھ پہ اعتبار نہیں، قرآن اٹھائیے، اللہ فرماتے ہیں الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ جو لوگ اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں، بولو تو صحیح، جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان پر میری لعنت ہے۔ فیصلہ آپ پہ چھوڑو، آیت ذہن میں رکھیے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے اللہ کہتا ہے میری بھی لعنت ہے، اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ اللہ جانے کس تک بات پہنچی ہے، لعنت کرنے والوں کی بھی، کس پر؟ جس پہ اللہ لعنت کرے۔ اس کا مطلب ہے لعنت کرنا کوئی بری شے نہیں ہے، یہ سنت الہی ہے۔ بولو جسے سمجھ آتی ہے باتوں کی، اگر تھکے بیٹھے تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ بھئی لعنت کرنا، لعنت کرنا، اچھا لعنت کوئی گالی نہیں ہے، بولو تو صحیح، اگر گالی ہوتی تو خدا کبھی لعنت نہ کرتا۔ بولو میرے ساتھ جسے سمجھ آئی، اگر لعنت گالی ہوتی تو خدا کبھی لعنت نہ کرتا۔ کیوں؟ خدا فحش کو نہیں ہے، توجہ چاہ رہا، خدا غلط بات نہیں کرتا، توجہ چاہ رہا، خدا گالیاں نہیں دیتا۔ اور بھائی گالی تو وہ دیتا ہے جو خود کچھ کرنے کے قابل نہ ہو، جسے سمجھ آئیے میری بات کی، وہ جو خود کچھ کرنے کے، وہ گالیاں دے کے راضی ہو جاتا ہے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اگر لعنت گالی ہوتی تو خدا کبھی بھی لعنت نہ کرتا، توجہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے تو پھر دنیا یاد رکھے جو بھی ان پر لعنت کرے جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، انہی کا دین تو حق کا دین ہوگا۔ میری بات سمجھ میں آئیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ مجھے احساس ہے میں باتیں مشکل کر رہا ہوں، ہر کسی تک نہیں پہنچے، کہ جس تک پہنچ رہی ہیں وہ میرا ساتھ دینا۔ اللہ کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ صرف اللہ کی لعنت نہیں، لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کس پر؟ جو اللہ اور رسول کو اذیت دے۔ اذیت کا معنی جانتے ہو نا، تکلیف دینا۔ بھئی اللہ کو آج تک کوئی تکلیف دے پایا ہے؟ بولو تو صحیح۔ بھئی تکلیف تو آپ اسے دو گے نا جو آپ کے جو ہے شکنجے میں آ جائے گا، بولو تو صحیح، جو آپ کے سامنے آ جائے گا، جسے آپ اذیت دے سکتے ہیں۔ اللہ کسی کے دکھنے میں آتا ہی نہیں، جو دکھنے میں آ جائے وہ اللہ ہوتا نہیں۔ بولو جسے سمجھ آئیے میری بات کی، جسے جو دکھنے میں آ جائے وہ اللہ، پھر اللہ کو اذیت کیسے دو گے؟ توجہ ساتھ رہو، اللہ نے فرمایا الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے، یعنی اللہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے جو مصطفیٰ کو اذیت دے گا اس نے مجھے اذیت دی ہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ جو رسول کو اذیت دے گا اس نے۔ تو بھائی تمہیں کیسے پتہ چلے کہ اذیت اللہ کو ہو رہی ہے؟ اس کے لیے قانون و اصول اور پیمانہ ہے مصطفیٰ۔ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے زور لگانے کی، اگر آپ نہیں بولو گے میرے ساتھ جس تک میری بات پہنچ رہی ہے۔ اس کے لیے پیمانہ کیا ہے؟ کوئی ایسا فعل جو رسول کو اذیت دے، توجہ چاہ رہا ہوں، جو رسول کو اذیت دے وہ اللہ کو اذیت دیتا ہے۔ تو قبلہ آپ دنیا کام کر کے چہرے مصطفیٰ کو دیکھ لے، اگر رسول کو اذیت ہو سمجھ لینا اس نے اللہ کو اذیت دی، اور اگر رسول راضی ہو جائے سمجھ لینا کہ اللہ راضی ہے۔
بات میں کر گیا ہوں، اللہ جانے دھیان کس طرف تھا. اگر دیکھیں یہ اللہ راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولیں. اور ناراض بھی ہوتا ہے. جی جملہ کہوں، راضی اور ناراض ہونا کیفیت ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. جب ایک وقت آتا ہے آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے آپ ناراض ہوتے ہیں، کہ دونوں صورتوں میں آپ کی کیفیت ایک جیسی ہوتی ہے؟ بولو تو صحیح. یعنی کیفیت تبدیل ہوئی، ناراض تھے تو راضی ہو گئے، کیفیت بدل گئی. راضی تھے ناراض ہو گئے، کیفیت بدل گئی. جہاں کیف بدل جائے، جہاں کیفیت بدل جائے، وہ خدا ہوتا نہیں. اللہ جانے کسے سمجھ آئی ہے اس بات کی. بھئی اللہ پہ کیفیتیں طاری نہیں ہوتی کہ آج راضی ہے، گھنٹے کے بعد ناراض ہے، پھر راضی ہے، پھر ناراض ہے، جس میں تغیر و تبدل آ جائے. وہ اللہ نہیں. لیکن اللہ اس کے باوجود کہتا ہے کہ وہ راضی بھی ہوتا ہے اور ناراض بھی ہوتا ہے. تو قبلہ اللہ پہ کیفیتیں تبدیل نہیں ہوتی. لیکن قبلہ دنیا کے لیے ایک اصول ہے، اگر یہ دیکھنا ہو کہ فلاں راضی ہے یا فلاں ناراض، تو چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ راضی ہے یا ناراض. بھئی اللہ کو اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ راضی ہے یا ناراض، اللہ میں کیفیتیں نہیں. جہاں کیفیتیں آ جائے وہاں پہ اللہ نہیں رہتا. توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ کیفیتوں سے عالی ہے، تو کیسے پتہ چلے اللہ راضی ہے یا ناراض؟ تو اللہ نے دنیا میں کچھ چہرے ایسے پیدا کیے ہیں کہ اگر یہ راضی تو میں راضی، اگر یہ ناراض تو میں ناراض. جسے سمجھ آئی ہے میری بات کی. میری بات پہنچی ہے صاحبان. اللہ نے کچھ چہرے اس دنیا میں خلق کیے ہیں، فرمایا انہیں دیکھتے جاؤ. اگر یہ راضی تو میں راضی، اگر یہ ناراض، بولے میرے ساتھ، تو میں ناراض. قبلہ اس کیفیت کو ذہن میں رکھے گا. اور بڑی توجہ چاہ رہا ہوں جس جملے کے لیے میں آپ کو اتنی ساری زحمت دے کے لایا. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے. یعنی اللہ کو اذیت کب ہوگی؟ جب مصطفیٰ کو اذیت ہوگی. جب رسول کو اذیت ہے تو سمجھو اللہ کو اذیت ہے. رسول فیصلہ کر گیا، جس نے زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. تو قبلہ پھر دنیا یاد رکھے، یہ مت دیکھے کہ کون کیا ہے، بس اتنا دیکھنا اگر اس نے زہرا کو اذیت دی ہے وہ لعنت اللہ تو ہو سکتا ہے، رضی اللہ کبھی نہیں ہو سکتا. سلامت رہے آپ. اللہ صلی علی محمد. اللہ اکبر.